خدا کے زندہ جلالی بابرکت قوت بخش نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں خدا کے پاک کلام کی تلاوت کروں، ایک چھوٹا سا تھاٹ جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں وہ کچھ یوں ہے۔ کچھ بچے ایک بالکل نئی گاڑی کے ساتھ کھڑے اس کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے اس کو، اور خوش ہو رہے تھے اس کو دیکھ کے کہ ایک نوجوان وہاں پہ آیا اور اس کے ہاتھ میں اس گاڑی کی چابی تھی، اور اس نے بتایا کہ یہ گاڑی مجھے میرے بڑے بھائی نے دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ بولا کاش۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم ضرور یہ سوچ رہے ہو کہ کاش میرا بھی ایسا ہی ایک بڑا بھائی ہوتا جو مجھے ایسی ہی نئی چمکتی ہوئی گاڑی تحفہ میں دیتا۔ تو اس بچے نے کہا کہ جناب جی نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کاش میں وہ بھائی بن سکوں جو اپنے بھائی کو ایسی چمکتی ہوئی گاڑی تحفہ میں دے سکے۔ جو تھاٹ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دینے والے بنیے، لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنیے۔ ٹرائی ٹو بی ایٹ دا گیونگ اینڈ، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے اتنا ہی زیادہ خدا آپ کو آپ کی زندگی میں عطا کرے گا، کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے خدا آپ کے لیے مہیا کرے گا۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھیے، کلام سنیے، خدا کے کلام سے برکت حاصل کیجیے۔ آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک ہو، آج کا دن ہم سب کے لیے باعث صحت ہو، باعث خوشی ہو، باعث تسلی ہو۔ May God bless you، خداوند آپ سب کی حفاظت کرے۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھاঁٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی،
لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور ان دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے ایوب کی کتاب اس کا 19 باب کی تلاوت کریں گے۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے۔ اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے۔ دیکھو میں ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی، میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا۔ اس نے میرا راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا۔ اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بٹھا دیا ہے۔ اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا۔ اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا۔ بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھاڑ ڈالا ہے۔ اس نے اپنے غضب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں۔ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ میرے رشتہ دار کام نہ آئے، میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں۔ میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں۔ میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں۔ میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے۔ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آوازہ کستے ہیں۔ میرے سب ہمراز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اے میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر کنات نہیں کرتے؟ کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جاتی، وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی۔ کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے،
حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے، تو تم تلوار سے ڈرو، کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا۔ ایوب کی کتاب اس کا 20واں باب۔ تب زفر نعماتی نے جواب دیا، اسی لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں، اس جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے۔ میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے، اور میری عقل کی روح مجھے جواب دیتی ہے، کیا تو قدیم زمانہ کی یہ بات نہیں جانتا؟ جب سے انسان زمین پر بسایا گیا، کیا شریروں کی فتح چند روزہ ہے، اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی؟ شاہ جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے، تو بھی وہ اپنے ہی فضلہ کی طرح ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ جنہوں نے اسے دیکھا ہے کہیں گے وہ کہاں ہے؟ وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا، بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا۔ جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی، نہ اس کا مکان اسے پھر کبھی دیکھے گا۔ اس کی اولاد غریبوں کی خوشامد کرے گی، اور اسی کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے۔ اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پر ہیں، پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائیں گی۔ خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے، خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے، خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے، بلکہ اسے اپنے منہ کے اندر دبا رکھے۔ اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے، وہ اس کے اندر افئی کا زہر ہے۔ وہ دولت کو نگل گیا ہے، پر وہ اسے پھر اگلے گی۔ خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا۔ وہ افئی کا زہر چوسے گا، افئی کی زبان اسے مار ڈالے گی۔ وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا، یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو۔ جس چیز کے لیے اس نے مشقت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں۔ جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے۔ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا۔ اس نے زبردستی گھر چھینا، پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا، اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا۔ وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچائے گا، چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلا نہ ہو، اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی۔ اپنی کمال آسودہ حالی میں بھی وہ تنگی میں ہوگا، ہر دکھیارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا۔ جب وہ اپنا پیٹ بھرنے پر ہوگا تو خدا اپنا قہر شدید اس پر نازل کرے گا۔ جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر برسے گا، ہتھیار سے بھاگے گا، لیکن پیتل کی کمان اسے چھید ڈالے گی۔ وہ تیر نکالے گا اور وہ اس کے جسم سے باہر آئے گا، اس کی چمکتی نوک اس کے پتے سے نکلے گی۔ دہشت اس پر چھائی ہوئی ہے، ساری تاریکی اس کے خزانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ آگ جو کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی، وہ اسے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوا ہوگا بھسم کر دے گی۔ آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ کی بڑھتی جاتی رہے گی، خدا کے غضب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا۔ خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لیے خدا کی مقرر کی ہوئی میراث یہی ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، اور اس کے ساتھ ہی آج خداوند کے پاک کلام کی تلاوت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ اینڈ سم ٹائمز 20 منٹ سے بھی کم خدا کو دینا نہ بھولیے گا، اور آپ خدا کی کثرت کی برکت کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے۔ May God bless you.